کو سوارا جا رہا ہے یا اجاڑا جا رہا ہے؟ بس سنوارنے کی تو کوئی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی۔ پہلی بات تو یہ ہے جتنا فضا میں زہر گھل گیا ہے اور جتنی تلخی ہے اور جس طرح کی ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں، آڈیو لیکس ہو رہی ہیں اور جس طرح ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی ہے، یہ تو دشنام ترازی کا مقابلہ ہے اور اس میں تو کوئی فاتح کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کا آخری نتیجہ تو یہی ہوگا کہ ساری طاقت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ جہاں خاکی وردی ہوتی ہے لوگ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے، بے یقینی کا اور خدشات کا شکار ہیں، تو کوئی سنورنے کی تو صورت نہیں ہے۔ دیکھیے جو اعلان آج انہوں نے کیا ہے حمزہ صاحب نے کہ وہ 90 لاکھ خاندانوں کو بقول ان کے فائدہ پہنچے گا۔ لوگوں کو خیال ہے کہ کچھ کم لوگوں کو پہنچے گا، سردیوں میں ممکن ہے 90 لاکھ لوگوں کو پہنچے، کیونکہ ہیٹر تو جلاتے نہیں ہیں۔ جو لوگ 100 یونٹ بجلی استعمال کریں گے ہیٹر تو نہیں جلا سکتے، ہیٹر تو 1 گھنٹے میں اتنی بجلی 1.5 گھنٹے میں استعمال کر لیتا ہے، تو چھوٹے سے چھوٹا ہیٹر بھی۔ البتہ یہ ہے کہ جو لوگ ایک پنکھا اور ایک بلب جلاتے ہوں ایسے لوگوں کی تعداد وہ 90 لاکھ کلیم کر رہے ہیں، کچھ کم ہوگی میرے خیال میں۔ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور اگر انصاف کوئی چیز ہے تو سپریم کورٹ کو خود اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں ہی نہیں، وہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں۔ الیکشن ہو رہا ہے 15 دن کے بعد، الیکشن ہے 13 دن کے بعد، تو یہ 13 دن وہ کیوں صبر نہیں کر سکتے تھے؟ ریلیف دینی ہے نا لوگوں کو۔ صحیح۔ تو جیتنے کا تو سارا بندوبست انہوں نے کر ہی لیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا بندوبست انہوں نے کیا ہے۔ ناکام ہو جائیں تو دوسری بات ہے، قدرت کے اپنے منصوبے ہیں اور بندوں کے اپنے منصوبے ہیں۔ کبھی وہ مہلت دیتا ہے لوگوں کو زیادتی کرنے کی اور کبھی وہ مہلت نہیں دیتا، کبھی مختصر مہلت دیتا ہے اور کبھی طویل مہلت دیتا ہے، لیکن بہرحال دیر تو ہے، اس کے ہاں دیر تو ہے نہیں، انجام تو کسی چیز کا اچھا ہوتا ہی نہیں جو بھی ظلم اور زیادتی ہو۔ یہ عمر ایوب کے بقول 160 ارب روپے جائیں گے سبسڈی میں، فرض کیجئے اس سے کچھ کم جائیں گے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں کہاں؟ درست۔ اگر آپ کے پاس 160 ارب روپے ہیں تو آپ دے دیں اپنا کراچی سٹی کو، جہاں 1 روپیہ خرچ کریں تو 2 روپے پیدا ہوتے ہیں، وہاں اس کا نالے صاف کرنے کا میکنزم بنا دیں اور سیوریج بنا دیں۔ وہاں کئی دن فیصل آباد میں اپنا 4 دن سے فیکٹریاں بند ہیں، کئی دن سے 400 فیکٹریاں بند ہیں کئی دن سے، اور 8 جولائی تک بند رہیں گی۔ صحیح۔ تو ایکسپورٹ کے آرڈر کیسے پورے ہوں گے؟ پیسے تو وہی ہیں نا جو باہر سے ڈالر آئیں گے، روپیہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ روپیہ تو اگر آپ کے پاس ڈالر ہیں تو اس کی ویلیو ہے۔ بنگلہ دیش کا سکہ آپ سے جو دگنا ہو گیا، انڈیا کا اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ 5 روپے کا ڈالر ہوتا تھا جب ہم لاہور آئے تھے 69 میں، اور یہ رہا 72 تک کتنے بڑے کرائسس کے باوجود۔ پھر ایک دن بھٹو صاحب نے اپنا وہ 10 روپے کا کر دیا، اور پتہ نہیں انہیں کیا سوجی۔ یہ یک طرفہ فیصلے جائیں، اور حمزہ صاحب کو اختیار کس نے دیا یہ کرنے کا؟ ایک نگران وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار کیا ہے؟ اچھا اب رہ کے دوسری چیزیں جو بگاڑ پیدا کر رہی ہیں، اور سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، صرف حکمران جماعت اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ کریکٹر اسیسینیشن کمپینس، ایک دوسرے کی کردار کشی، گالم گلوچ، نام اللہ کا لیتے ہیں، یہ بھی ان کا تکیہ کلام ہے اللہ کے فضل سے۔ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں۔ اللہ پہ کسی کو یقین نہیں ہے، وہ تھوڑا صبر کرو۔ جناب ابوبکر صدیق نے ارشاد کیا تھا کہ ہر جو اچھا کام، ہر نیکی کا اجر مقرر ہے، صبر کی اجر کی کوئی حد ہی نہیں ہے جی۔ تو کسی میں ذرا سا صبر بھی نہیں ہے۔ جیسے شیخ مجیب الرحمان نے کیا تھا، بھائی پکے ہوئے پھل کی طرح اقتدار اس کی گود میں گرتا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں بنگلہ دیش کو الگ کر لوں۔ اور بھٹو صاحب مل گئے اسٹیبلشمنٹ سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ تھے اس وقت جناب جنرل یحییٰ خان، جو کبھی ہوش میں ہوئے ہی نہیں، جن کے ایسے ایسے ہولناک واقعات ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ سنائے ہی نہیں جا سکتے۔ تو ووٹوں کا ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ کہا ہے، 3 کانسٹیچوئنسیز کا میں نے آپ کو بتایا جی۔ ایک میں 61% ووٹ بڑے ہیں جی 4 سال میں، جی۔ ایک میں 38% بڑے ہیں، درست۔ ایک میں 36% بڑے ہیں۔ کون کون سی ہیں کانسٹیچوئنسی؟ جو 235 ہے،
ایک بالکل یونین کونسل جی جی یونین کونسل 235 ہے جس میں 61% اضافہ ہوا، یونین کونسل 234 ہے جس میں 38% ہوا، اور یونین کونسل 239 ہے جس میں 36% اضافہ ہوا ہے۔ یہ کیسے قابل فہم ہے جی؟ ان سائڈ دا سٹی، شہر کے اندر وہی مکان ہے، وہی لوگ ہیں، اتنی مکانیت ہے، اتنی جگہ ہے، 61% ووٹ کیسے بڑھ گئے؟ دیکھیے یہ جو تھا علیم خان والا حلقہ، نمبر مجھے یاد نہیں ہے، پی پی 58، وہ اپنا جہاں سے عمران خان نے الیکشن لڑا تھا قومی اسمبلی کا، جی وہاں یہ ہوا تھا جی کہ عمران خان صاحب ہار گئے اور جیت گئے اپنا۔ ایاز صادق صاحب 2013 میں بھی پی ٹی آئی اتنی پاپولر تھی جتنی 2018 میں تھی۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے ٹکٹ غلط دیے تھے، اس دفعہ تو بڑے دیکھ بھال کے ٹکٹ دیے، کچھ سرپرستی بھی انہیں حاصل تھی، کچھ کیا کافی حاصل تھی۔ تو ایاز صادق صاحب سے ہار گئے جی عمران خان، سبحان اللہ۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن دوبارہ ہوں گے، تو عمران خان نہیں لڑے اور علیم خان کو کھڑا کر دیا۔ 2015 اور عمران خان تو بہت بڑے مارجن سے ہارے تھے، علیم خان صرف چند سو ووٹوں سے ہارے۔ اب علیم خان دستبردار ہو گئے ہیں اور وہ نون لیگ میں چلے گئے کہ حمایت کر رہے ہیں، شامل تو شاید نہیں ہوئے، اور اب وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا تھا اس وقت، ہیں جی؟ جی ویسے ان کے صبر کی بڑی میں نے تعریف کرتے سنا لوگوں کو کہ بھائی ہار کے یہ آدمی مسکراتا پھر رہا ہے، لیکن اب کی بار تو صبر نہیں کر سکے، اب تو ایسے خان صاحب سے ناراض ہوئے کہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو کاروبار میں تو بڑے لکی رہے علیم خان صاحب، ہمیشہ انہوں نے درست فیصلے کیے، اور اپوزیشن میں رہ کے یہ کام کرنا تو یہ ایک عجوبہ ہی ہے، ورنہ اس طبقے کا آدمی تو اپوزیشن میں رہ کے کاروبار نہیں کر سکتا، کرتا ہی نہیں، اول تو اپوزیشن میں جاتا ہی نہیں۔ لیکن سیاست میں ہمیشہ یہی ہوا کہ جو منصوبہ بندی انہوں نے کی اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا۔ یعنی آپ جب پاپولیرٹی کی لہر ہے پی ٹی آئی کی، تو نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب نون لیگ اگر جیتتی ہے، جیت سکتی ہے، 3 فیکٹر اس کے حق میں ہیں، حکومت اس کی ہے، سرپرستی اسے حاصل ہے، اور الیکشن لڑنے کا تجربہ اس کا زیادہ ہے، جوڑ توڑ کا، اور لوگوں کو برتنا وہ جانتی ہے۔ لیکن 3 فیکٹر ہی اس کے حق میں ہیں، پی ٹی آئی کے حق میں۔ ایک یہ کہ وہ زیادہ پاپولر ہے، ہر سروے کے مطابق وہ زیادہ پاپولر ہے، حتیٰ کہ لاہور سٹی میں بھی، اور فیصل آباد ڈویژن میں شہر میں بھی، جی اور ملتان شہر میں بھی، اور پنڈی شہر میں تو خیر پہلے ہی زیادہ پاپولر تھی۔ پنڈی میں تو پچھلی دفعہ ساری سیٹیں وہ جیت گئے تھے تقریباً، ملتان میں بھی ساری جیت گئے تھے، لاہور میں نہیں جیتے تھے، بہت کم سیٹیں جیتی تھی۔ اس دفعہ لاہور میں وہ جیت سکتے ہیں اگر فیئر الیکشن ہو۔ الیکشن کمیشن جانبدار ہے، سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ جو ہیں وہ کر دیے، وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ خیر عمران خان صاحب اچھا، دوسرا فیکٹر ان کے حق میں یہ ہے کہ ان کا ایک مظلومیت کا تاثر ہے۔ مظلومیت تیسرا فیکٹر جو ہے، جو کوئی تجزیہ نگار جس کو مینشن ہی نہیں کرتا، وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ ووٹ اتنے نہیں پڑتے